افغان مہاجرین 40 سال سے غیر یقینی کا شکار۔ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد کیا واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات کی نوعیت بدلے گی؟ اور امریکہ میں رنگ برنگے پاکستانی غصے۔ پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہے، لیکن افغانستان میں امن کا امکان کیا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان میں 40 سال سے جاری بدامنی نے لاکھوں افغانوں کو ہمسایہ ملکوں میں پناہ گزینی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر رکھا ہے۔ زیادہ تر پناہ گزین پاکستان اور پھر ایران میں آباد ہیں۔ 4 دہائیوں سے یہ افغان مہاجرین علاقائی سیاست کے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی میں افغان مہاجرین کی ایک بستی میں، جہاں رہنے والوں کی زندگی پر کابل اور اسلام آباد کے بدلتے تعلقات کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اپنی زندگیوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال سے بے خبر یہ بچے اس کم آمدنی والے اور بے ہنگم طریقے سے پھیلے رہائشی علاقے کو ہی اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ وہ غیر یقینی جو ان کی زندگیوں کے گرد منڈلا رہی ہے۔ ان بچوں کے والدین افغانستان سے آنے والے پناہ گزین ہیں جو اشروں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں پیدا ہوئے ہیں، کچھ بچپن میں یہاں آ گئے تھے۔ ان کو جنگ سے فرار کی قیمت اپنی زندگیوں میں استحکام کی قربانی کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ سوویت افغان جنگ کے دوران 1980 کی دہائی کے گرم جوش استقبال کے بعد ان کے لیے حالات غیر یقینی ہو گئے۔ ہمیشہ دوستانہ تعلقات نہ رکھنے والے دو ہمسایوں کے بیچ پھنسے ان پناہ گزینوں کی زندگیاں بڑے پیمانے پر اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کے اتار چڑھاؤ اور دونوں حکومتوں کی مسلسل تبدیل ہوتی پالیسیز کی یرغمال رہی ہیں۔ جب بھی دو طرفہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، جیسا کہ 5 سال پہلے تھا، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پولیس کافی تنگ کرتے تھے، گھروں پہ چھاپا مار رات گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اور لوگوں کو جو ہے نا کافی ہراسان کر کے تقریباً 5-6 لاکھ 8 لاکھ تک جو ہے یہ 2014-15 میں لوگ چلا گیا۔ حتیٰ کہ آصف دکانی کو جو ہے نا کافی سستا پر بھیجا، اپنے مال آل کو جو ہے نا یہ کہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا مجبوری سے۔ اور جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں، جیسا کہ 2017 میں ہوئے تھے، تو چھاپے اور لوگوں کو ہراساں کیا جانا بھی رک جاتا ہے، روزی کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ زندگی گزارنا کسی کا بھی انتخاب نہیں ہوتا۔ ان میں سے بہت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ افغانستان اچھا ہے، چگرا ہے، طالب ہے، کام نہیں، سب بیکار گھر پر پڑا ہوا ہے، کھانا نہیں، سب طالب کی وجہ سے۔ کچھ تھوڑے افغانستان واپس گئے، وہ تشدد اور افراتفری کی داستانوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ میں ڈر گئی، میں نے تو نہیں دیکھی تھی نا، گھر میں سے وہ چیزیں فائرنگ اتنی زیادہ ہو رہی تھی، سب لوگ آ رہے تھے، طالب گھر میں آ گئے تھے، گھس گئے تھے، اتنی میں ڈر گئی، پھر نہیں ہوا، میں نے دادا دادی اور پھپھو کو لے کر آ گئی۔ سرکاری رویے میں اتار چڑھاؤ کے باوجود بہت سے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے ان کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ افغانستان میں امن کی کوششوں میں پاکستان کا اہم کردار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 2 پروفیسرز کو جب طالبان نے تقریباً 3 سال مغوی رکھنے کے بعد رہا کیا، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بذریعہ ٹیلی فون وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی راہ ہموار کرنے میں واشنگٹن کو اسلام آباد کی مدد چاہیے، لیکن جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ واشنگٹن میں پائے جانے والی رائے جانتے ہیں اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں۔ جب بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان میں کم از کم سی پیک کے منصوبوں کے بارے میں امریکی تحفظات پس منظر میں چلے گئے تھے، تو واشنگٹن میں ہونے والی ایک ٹاک سے یہ معاملہ پھر زور پکڑ گیا۔ Pakistan has a sovereign right to answer these questions for itself. حقائق کو نظر انداز کرنے اور قرضے کے مبینہ جال کا معاملہ اچھالنے کا امریکی اقدام سی پیک کی تعمیر میں خلل ڈالنے اور پاکستان اور چین کے بیچ دراڑ پیدا کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ لیکن سی پیک ہو یا دوسرے پہلو، پاکستان امریکہ تعلقات کو ابھی بھی افغان مسئلے سے الگ کر کے دیکھنا واشنگٹن کے اکثر حلقوں کے لیے ایک چیلنج نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسکالرز یہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ کیا امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت بدلے گی؟ امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس فیلز کے مطابق امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا انحصار افغانستان کے حالات سے جڑا نہیں ہے۔ علاقے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں۔
کی جانب سے اپنی سرزمین پر نان اسٹیٹ دہشت گردوں کی پراکسی کو ختم کرنے کا مطالبہ پورا کرتا ہے اور اس کے بعد عوام کے درمیان کاروباری روابط مضبوط کرتا ہے، تو یہ سب ایسا ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ تاہم امریکی تجزیہ کار پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں افغان ایشو کی اہمیت کو کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگلمن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے اس وقت سب سے اہم افغانستان کے معاملے کا حل ہے، جس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ واشنگٹن پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو افغانستان کی اینک سے دیکھتا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ یقینی طور پر پاکستان کو افغانستان میں کسی بھی قسم کے امن و مفاہمت کے عمل میں ایک کلیدی کھلاڑی سمجھتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے، اور جب یہ مسئلہ موجود ہے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رکھنا ہے، امریکہ بطور شراکت دار پاکستان کی طرف دیکھتا رہے گا۔ لیکن افغانستان سے افواج کے انخلا کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات ڈاؤن گریڈ ہو جائیں گے۔ 2020 امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، اس کا بڑی حد تک دار و مدار نہ صرف ان انتخابات کے نتائج بلکہ افغان امن کی کوششوں پر بھی ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان امریکہ کے اس الزام کو مسترد کرتا ہے کہ اس کی سرزمین پر دہشت گردوں کی پراکسیز موجود ہیں جنہیں کسی بھی ریاستی عنصر کی حمایت حاصل ہے۔ بہرحال افغانستان میں امن کے لیے ضروری یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے ستمبر میں اچانک طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر گزشتہ جمعے کے روز انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ معاہدے پہ کام کر رہا ہے۔ زمینی حقائق کیا ہیں، اس بارے میں ہم تفصیلات کے لیے بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل سے، جو اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایاز گل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو ہائی پروفائل قیدیوں کا تبادلہ ہوا اسے واشنگٹن میں بھی امید افزا قرار دیا گیا، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان جو امن مذاکرات کا عمل ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ دراصل یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا یہ ایک بہت بڑی اعتماد سازی کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی قطر میں جو ہماری معلومات ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان غیر رسمی روابط جاری ہیں، اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر مذاکراتی عمل باضابطہ طور پر باقاعدہ شروع کیا جانا ہے تو اس کے لیے جو طالبان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے چاہے مختصر المدتی ہی کیوں نہ ہو ایک فائر بندی یا سیز فائر کا اعلان کر دے کہ مذاکرات کو شروع کرنے کا نہ بن سکے۔ تو بات چیت اس وقت بھی چل رہی ہے اور توقعات یہی ہیں کہ بہت جلد امریکہ اور طالبان کا وہ سلسلہ مذاکرات کا جو ٹوٹ چکا تھا ستمبر میں وہ ایک بار پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے علاوہ بھی دیگر سٹیک ہولڈرز اس پوری ایکویشن کا حصہ ہیں، ان کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کی، خاص طور پہ چین کا اگر ہم ذکر کریں تو؟ چائنا اس وقت بلا شبہ ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے کسی طریقے سے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان ایک رابطہ کروانے کے لیے جو کوششیں چائنا نے اب تک کی ہیں، اگرچہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ جو چائنا بیجنگ کے اندر جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا تھا اس کی تاریخ کیا طے پائی ہے، لیکن افغان حکومت نے آج ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کی لسٹ چائنیز حکام کے حوالے کر دی ہے، جبکہ طالبان پہلے ہی اس بات پر رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اس مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہمیں طالبان کے ایک سورس سے پتہ چلی ہے وہ یہی ہے کہ جو لسٹ چائنا کو افغان حکومت کی طرف سے دی گئی ہے اس میں جو 28 افراد ہیں اس میں اکثریت افغان حکومت کے نمائندوں کی ہے، وزراء کی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے یا اختلافی نقطہ ہے جو طالبان کے لیے ایک بار پھر اس انکار کی وجہ بظاہر بن رہا ہے کہ وہ اس مذاکراتی عمل میں شرکت نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ افغان حکومت کو اس لسٹ میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ اور ایک یہ تنازع نیا اس لیے بھی کھڑا ہو گیا ہے افغان حکومت کی طرف سے کیونکہ تاثر یہی ہے کابل میں کہ صدر اشرف غنی کی کوشش ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں طالبان کے ساتھ وہ ان کی حکومت کی قیادت میں ہوں، لیکن گزشتہ روز کابل میں سابق صدر حامد کرزئی نے ایک بڑی انکشاف ایک بڑا یہ کیا کہ افغان صدر نے نہ صرف ان کا نام اس لسٹ سے نکال دیا ہے، اس وفد کی لسٹ سے جس نے چائنا جانا تھا، بلکہ کئی دوسرے اپوزیشن جو سیاستدان ہیں ان کے ناموں کو بھی نکال دیا ہے۔ لہٰذا سابق صدر کرزئی کے بقول اس کانفرنس کا انعقاد شاید مؤثر ثابت نہ ہو اور وہ نتائج جو چین اور امریکہ حاصل کرنا چاہتے ہیں امن کے معاملے کو آگے لے کر چلنے کے لیے
شاید وہ حاصل نہ ہو سکے. سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ بھی افغانستان کے لیے کہ جو صدارتی انتخابات ستمبر کے مہینے میں ہوئے ان کے نتائج اب تک سامنے نہیں آئے. ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے. آخری بار کہا گیا کہ 14 نومبر کو سامنے آئیں گے اور وہ بھی اب تک سامنے نہیں آئے, جس سے جو افغان حکومت ہے جو کابل میں موجود اس کی نیگوشیٹنگ یعنی مذاکرات میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. آز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. تفصیلات کے لیے بہت شکریہ. پاک افغان خطے سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہماری تمام تر کوریج آپ کو ملے گی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی. آپ آ سکتے ہیں facebook.com/voa اردو کے پیج پر. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. وبائی امراض سے بچاؤ کی کوششوں میں ویکسین ایک انتہائی مؤثر ہتھیار ہے, لیکن اس کے بارے میں شکوک و شبہات نئے مسائل کو جنم دے رہے ہیں. پاکستان میں پولیو کا مرض ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے, جبکہ کئی مغربی ملکوں میں خسرہ پھر سے لوٹ رہا ہے. برطانیہ میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خسرے کا مرض انسان کے مدافعتی نظام کو ان بیماریوں کے خلاف پھر سے کمزور کر دیتا ہے جن سے ہمارا جسم پہلے لڑ چکا ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ خسرے کی ویکسین سے انکار کرنے والے کئی دوسری بیماریوں کے لیے بھی راستہ کھول دیتے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک تباہ کن اور انتہائی متعدی بیماری اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا. ویکسین نہ لینے والے وہ لوگ جو قدرتی طور پر خسرے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, بیماری کے 5 سال بعد تک ایسی صورتحال کا شکار رہتے ہیں جس میں نہ صرف ان کا اس بیماری سے دوبارہ متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, بلکہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا بھی جن سے وہ پہلے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں. سائنسدانوں نے اس کو مدافعتی نظام کے بھولنے کی بیماری یا امیون امنیجیا کہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین نہ لینے والے افراد کے لیے موت کا دروازہ کھول سکتا ہے. اگر آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ خسرے کا شکار ہو چکے ہوں یا ویکسین نہیں لیتے ہیں, تو آپ کو دوسری بیماریاں ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں زیادہ حساس لوگ رہتے ہیں. ڈاکٹر ویلسلاوا پیٹرووا برطانیہ میں ویلکم سینگر انسٹیٹیوٹ میں ایک امیونالوجسٹ ہیں. سائنسدان یہاں جینیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں. پہلی بار ہم کسی ایسی تکنیک کا استعمال کر سکے جس کی مدد سے ہم ان جینز کو پڑھ سکتے ہیں جو مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم انفیکشن سے پہلے اور اس کے بعد مخصوص مدافعتی خلیوں کا سراغ بھی لگا سکے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ خسرے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہیں جو کچھ پتا چلا وہ ان کے خدشے سے زیادہ برا تھا. یہ صرف مدافعتی نظام کے بھولنے کی بیماری نہیں بلکہ نئی بیماریوں کے خلاف مدافعت کی صلاحیت کا متاثر ہونا تھا. خسرے کے بعد 5 سالوں تک لوگوں میں دوسری بیماریوں کا اضافہ ہوا. اس سے ہم ایک آبادی کی سطح پر اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. خسرے کا وائرس دنیا کے سب سے متعدی وائرسوں میں سے ایک ہے. یہ بچوں کے دماغ کو نقصان اور قوت سماعت کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے. سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ ویکسین کے خلاف چلنے والی مہم کے باعث آج ان بیماریوں کی شرح گزشتہ 25 سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, اور یہ مہم ویکسین کے غیر محفوظ ہونے کے غیر تصدیق شدہ خوف پر مبنی ہے. اراش ارباسادی کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. ہم کہیں بھی رہتے ہوں ہمارے پلانز موسم سے متاثر ہوتے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث چونکہ موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے ان کی درست پیشین گوئی بھی مزید اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے. موسم کا حال بتانے کے لیے اب ایک نیا نظام عام ہو رہا ہے جو پہلے صرف امیر اور ترقی یافتہ ملکوں میں دستیاب تھا. اس نظام کی خاصیت کیا ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بھارت میں اگست 2018 کے مونسون کے دوران بارش کی پیش گوئی پرانے اور نئے سسٹم سے کی گئی. دی ویدر کمپنی کے سربراہ کیون پیری کہتے ہیں کہ نئے سسٹم میں پہلے سے زیادہ تفصیل سے موسم کی پیش گوئی ہوتی ہے. اس سسٹم کی یہی بات اہم ہے کہ اب ہم صارفین کو موسم کے بارے میں مخصوص معلومات دینے کے قابل ہیں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ کس طرح کے موسمی اثرات کا انہیں سامنا ہوگا. ایسے میں جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کاریاں شدت اختیار کر رہی ہیں, انہیں جانچنے کا نیا نظام کئی زندگیاں بچا سکتا ہے. پیٹی کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم فضائی کمپنیوں کو ہوائی راستوں کی منصوبہ بندی سے لے کر کسانوں کو کاشتکاری تک میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اگر میں اپنی فصلوں میں کھاد ڈالنے جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ تیز بارش ہونی ہے جس کی وجہ سے کیمیائی کھاد مؤثر نہیں ہو سکے گی, تو یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا. لیکن اب اس طرح کی معلومات کی روشنی میں بہتر فیصلے کر سکوں گا. مفصل پیش گوئی کرنے والا یہ سسٹم اب تک صرف بڑے صنعتی ممالک کے علاوہ کہیں اور دستیاب نہیں تھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے تیار کرنے کے لیے
ताकतवर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। We are just now getting to the point of having the level of अब हम इस सतह पर पहुंच रहे हैं कि कंप्यूटर्स ज्यादा तेजी से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और इसकी वजह से अब हम इस काबिल हुए हैं कि ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया जाए जो पूरी दुनिया में चल सके, खुसूसन उन आबादियों के लिए जिन्हें मौसम के हाल के बारे में ज्यादा आदाद शुमार की जरूरत है। ये सिस्टम द वेदर चैनल ऐप और weather.com पर मौसम का हाल बताया करेगा। स्टीव बेरगोना के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल, मगर सामने होते हुए भी कोई नजरों से ओझल हो जाए, अब ऐसा भी हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी हाइपर स्टेल्थ लाई है इनविजिबिलिटी क्लोक, एक ऐसी चादर जिसके पीछे सब कुछ गायब हो जाता है। ये चादर दरअसल बनी है क्वांटम स्टेल्थ नामी मटेरियल से, जो रोशनी की शुआओं का रुख मोड़ देता है और यूं चीज या इंसान नजरों से गायब हो जाता है। आप हो सकता है सोच रहे हो कि कल को इसे पहनकर कोई आपके घर में भी घुस सकता है, लेकिन तवक्को यह है कि इसे पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो आसानी से मशकूक सरगर्मियों पर नजर रख सकें। और सुनने में शायद कुछ अजीब सा लगे कि कोई शख्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी में काम करने के बाद जूतों का कारोबार शुरू कर दे। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल में मुकीम अफशां अब्बास ने कुछ ऐसा ही किया है। 3 साल पहले उन्होंने फ्यूशा नामी एक कंपनी ऑनलाइन मुतारिफ कराई जो पाकिस्तान के रिवायती खुस्सों को अमरीकी सारिफीन के लिए जदीद डिजाइन के साथ साथ मजीद आरामदेह बनाकर पेश कर रही है। नदीम याकूब हमें ले जा रहे हैं फ्यूशा के हेडक्वार्टर जो अफशां अब्बास के घर के गैराज में है। हमने जो हमारा ब्रांड है उसका नाम फ्यूशा है और फ्यूशा हमने नाम इसीलिए रखा था कि जो हमें इनिशियल रिस्पांस और जो हमारा ब्रांड फेस हमें जिस तरह का बनाना था वो ऑफ ब्राइट कलर्स का बनाना था। खुस्सा जो है वो इट्सेल्फ बड़ा अट्रैक्टिव लगता है जब उसमें बहुत ब्राइट एंड कलरफुल कलर्स होते हैं। तो हमने मॉडिफिकेशन डिज़ाइंस के हिसाब से उसी तरह से करी कि हमने ट्रेडिशनल डिज़ाइन से हमने थोड़ा सा हट के थोड़े से अपने डिज़ाइंस के जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े वेस्टर्न मार्केट के लिए फाइन ट्यून किए ताकि थोड़ा ट्रेडिशनल से हट के वो जो यहाँ की जो मार्केट है वो उन डिज़ाइंस को बहुत करती है। हमारे मेन आर्टिजन्स सांगला हिल्स में बैठते हैं और हमारे कुछ आर्टिजन्स जो कढ़ाई वाले हैं वो सादकाबाद में बैठते हैं। जो आर्टिजन्स हमारे साथ काम करते हैं वो उनकी टेक होम इनकम 20,000 से 35,000 रुपीज़ है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट एंड देयर एक्सपीरियंस लेवल। पीपल लाइक कलर्स। शूज़ में एटलीस्ट अगर आप यहाँ की मार्केट में देखें तो इतने कलरफुल शूज़ नहीं मिलते, तो वो हमारी ब्रांड की स्ट्रेंथ है। ये हमारे सारे कस्टमर्स यूएस में बेस्ड हैं। हमें कैलिफोर्निया से बहुत ऑर्डर्स आते हैं, हमें न्यूयॉर्क से बहुत ऑर्डर्स आते हैं। तो हमारे जूते इतने इंडियन और पाकिस्तानीज़ में अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे अमेरिकन कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें कनाडा से भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अभी फ़िज़िकल स्टोर पे ट्रांसलेट करें तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑपरेशंस कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट। हम डेफिनेटली स्टोर बनाना चाहेंगे, पर हमारे अभी प्लान्स हैं कि हम इसको ऑनलाइन काम को अपना स्केल करना चाहते हैं कि हम हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स में से थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स में कैसे जाएं। उस पे हम अपने स्केलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे, जस्ट फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स राइट नाउ। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां सीपैक के मंसूबों को मईशत के लिए एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। तवक्को यह है कि आने वाले 10 सालों में इससे लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से ताल्लुक़ रखने वाली नताशा ज़ाहरी की कोशिश है कि जब चीनी माहिरीन के साथ काम करने का मौका मिले तो बलूचिस्तान के हुनरमंदों को ज़ुबान की वजह से कोई मुश्किल ना हो। इसके लिए वो चीन से चीनी ज़ुबान सीख कर आई हैं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नताशा है, मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके ज़हरी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ पे एज अ टीचर आप लोग को पढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप आए हमारे साथ चाइनीज़ पढ़े, मैं आप लोग को वेलकम करती हूँ। वो चाव नताशा वो लाए से पाकिस्तान दा इगा हन शावदत चंगशिर जाओ ज़हरी वो हन शिखवान निमन लाइगन वो मन श्वे चोंग वन वो हन शिखवान तांग लाओशे। मैं चाइना गई हूँ चाइनीज़ लिटरेचर में मास्टर्स करने के लिए। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली चाइना जाने के लिए तो मेरे अपने जितने दोस्त और कज़न्स वगैरह थे वो कह रहे थे कि आप जब चाइना जा ही रही हैं तो आप मेडिकल
میں یہ بیسکلی میں اس وجہ سے نہیں کر کے آئی تاکہ میں اپنے قوم کے اپنے علاقے کی خدمت کر سکوں زبان کے لحاظ سے، کیونکہ اگر آپ کچھ کرتے ہو تو ایک لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے اسے آپ ختم کریں۔ چائنیز اسٹارٹنگ میں سیکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں ان چینیوں کے 4 ٹونز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے زبر زیر پیش ہوتے ہیں ان کے بھی 4 جو ہے نا ٹونز ہوتے ہیں۔ وہ سیکھنے میں اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، جب ہم لوگ کچھ بولتے تھے انہیں سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن پھر ہم نے دن رات محنت کی، ان کے کریکٹرز لکھتے رہے، ان کے اسٹاکس ہم لوگ تھے، ان کے ٹونز ہم لوگ پڑھتے رہے۔ میں نے بلوچستان یونیورسٹی اس وجہ سے سلیکٹ کیا کیونکہ یہاں پہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے نا لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اپنے بلوچ بھائی، اپنے پٹھان بھائی، جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مختلف صوبوں کے جو مختلف اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پڑھنے آتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ ہم انہیں پڑھائیں۔ اگر ہمیں کسی قوم کے چھوڑے، اگر آپ کسی بندے کے ساتھ بھی اگر آپ چلنا چاہیں گے تو آپ کو پہلے ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے سی پیک کا، ہم یہ لینگویج اس وجہ سے سیکھے تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں لینگویج بیریئر اس ٹائم نہ فیس کرنا پڑے، ہم پہلے سے ہی ان کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہو، وہ جب آئے اور ہم جو ہے نا ان کے ساتھ کام کریں۔ یہ تھی نتاشا زہری جو چینی زبان سکھا رہی ہیں پاکستان میں۔ ننھے بچوں کے ساتھ پیار سے ان کی زبان میں باتیں سبھی کرتے ہیں، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ بولنے کا ایک خاص انداز اپنا کر والدین بچوں کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس زبان کو نام دیا گیا ہے پیرنٹیز کا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے بولی جاتی ہے اور بچے اسے کیسے سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ گفتگو کچھ احمقانہ لگے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ چھوٹے بچوں سے ان کی زبان میں بات کرنا ان کے لیے سیکھنے کا اہم طریقہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بچوں کے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو والدین ایک غیر معمولی انداز سے بڑھا سکتے ہیں، جسے پیرنٹیز کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ناہا فرحان رمیرز کہتی ہیں کہ پیرنٹیز بچوں سے باتیں کرنے کا کوئی عام طریقہ نہیں۔ اسٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ بات کرنے کے عام طریقے سے ہٹ کر پیرنٹیز اونچی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرنے اور لفظوں پر زور دے کر ادا کرنے کا نام ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موقع ملنے پر بچے پیرنٹیز کو عام بولنے کے طریقے کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، اور یہ کہ جن بچوں سے 11 ماہ میں پیرنٹیز بولی جاتی ہیں وہ زیادہ الفاظ بول پاتے ہیں۔ آئی لیب کی ٹیم نے کچھ والدین کو بچوں سے بات کرتے وقت خاص بولی کا زیادہ استعمال کرنے کی تربیت دی، اور نتائج بتاتے ہیں کہ 14 مہینے میں ایسے بچوں کے بولنے کی صلاحیت بڑبڑانے سے باقاعدہ الفاظ کی ادائیگی تک پہنچ گئی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مائیں پیرنٹیز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت میں والد سے بہتر ہوتی ہیں، اور ریسرچ کے مطابق باپ اپنے بچوں سے بات چیت اتنی نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے، اور اسی لیے کچھ والد اس کورس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں بچوں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کی بات سمجھوں اور دیکھوں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتی ہے۔ ریسرچ سائنٹسٹ جرہوم ٹوف کہتی ہیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو زبان سکھانے کے لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ ان سے نظریں ملانا، ان کو چھونا، گلے لگانا، نقلیں اتارنا، شکلیں اور آوازیں بنانا وہ عوامل ہیں جن کا براہ راست اثر بچے کی زبان سیکھنے پر پڑتا ہے۔ یونیسیف اور نان پروفٹ H&M فاؤنڈیشن کی یہ مشترکہ کاوش اس امید پر مبنی ہے کہ باپ اور بچوں کا رابطہ مضبوط ہو اور یوں گفتگو کے ذریعے خاندان مضبوط ہو سکیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ facebook.com/VA اردو کے پیج پہ آئیے، ہمیں پروگرام کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دیجیے، اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی وہاں آپ کو ملیں گے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی، اور یہاں پہ آپ بھی اپنی تصاویر شیئر کر سکتے ہیں #UrduVOA کے ساتھ۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔